بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے کائنات کے مالک، اپنی ذات کے تقدس کے صدقے، کعبے کی حرمت کے واسطے، آنے والے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے صدقے، لوح و قلم کی پاکیزگی اور اپنی جاو کمال والی شان کے وسیلے سے اے میرے مالک میری مدد فرما۔ میرے اللہ، میں ایک سخت امتحان سے گزرنے والا ہوں، اب میں مقابلے کے میدان میں اترنے لگا ہوں۔ میرے رب، وقت کی تیز آندھیوں اور زندگی کے بھنور میں مجھے ثابت قدم رکھنا، ویران زندگی کے ہر گوشے میں مجھے طاقت اور ہمت عطا کرنا، زندگی کے سفر کے ہر لمحے میں مجھے سرخرو کرنا، اور اس جلتے ہوئے امتحان کے صحرا میں مجھے کامیابی عطا فرمانا۔ انہی الفاظ کے ساتھ کرٹیز کی دعا ختم ہوئی۔ اس کے یہ درد بھرے الفاظ بریسین اور اناہیتا نے بھی سن لیے تھے۔ اناہیتا تو خاموشی سے اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، لیکن بریسین کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دارو دار سسک سسک کر رو رہی تھی۔ بیچاری بریسین اپنی آنکھیں خشک کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اور ہونٹوں کو دبا کر کرٹیز کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اداس اور خاموشی سے اناہیتا اپنی بہن بریسین کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے میں کرٹیز آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بریسین نے دیکھا اس کی آنکھیں بھی نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ دونوں خیموں کے درمیان سے باہر نکلا اور اس سمت بڑھنے لگا جہاں ایک گول دائرے کی شکل میں بے شمار یونانی لشکری کھڑے تھے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہوا میدان میں اترا اور آہستہ آہستہ میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھنے لگا، جہاں یونانی سالار پارمینو کے ساتھ ایک اور نامور یونانی سالار لیوٹس کھڑا تھا، جس کے ساتھ کرٹیز کا فیصلہ کن تیغزنی کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ اس موقع پر بریسین اور اناہیتا دونوں ابھی تک اپنے خیمے کے دروازے کے پاس کھڑی تھیں۔ کچھ دیر تک بریسین گہری سوچوں میں ڈوبی رہی۔ اس کا ذہن جیسے کسی اندرونی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی روتی آنکھوں کو صاف کیا اور چہرہ بھی پونچھ لیا۔ پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال بجلی کی طرح کون گیا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن اناہیتا کی طرف دیکھا اور آہستہ مگر پرجوش لہجے میں کہنے لگی، اناہیتا میری بہن، اگر تو برا نہ مانے تو کیا ہم بھی خیمے سے باہر نکل کر کرٹیز کا مقابلہ نہ دیکھیں؟ ذرا بائیں طرف سامنے دیکھو، وہاں بہت سی عورتیں کھڑی ہیں۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو دمشق سے لائی گئی ہیں، اور وہ بھی جو یونانیوں کے پاس ہیں۔ شاید وہ خود یونانی عورتیں ہوں، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے چہروں کو اچھی طرح ڈھانپ کر ان کے درمیان جا کر کھڑی ہو جائیں اور خاموشی سے کرٹیز کا مقابلہ دیکھیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا۔ پھر بریسین کو جیسے ایک اور خیال آیا۔ اس نے اناہیتا کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ کہنا شروع کر دیا، لیکن شاید مجھے تم سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس سے ایسی نفرت کرتی ہو جس کی کوئی حد نہیں، لیکن میری بہن، تم یہ بھی جانتی ہو میں اسے اپنا بھائی کہہ چکی ہوں۔ میں اس سے ایسی محبت کرتی ہوں جس کی کوئی انتہا اور حساب نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، تم خیمے میں ہی رہو، لیکن میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر اپنے بھائی کا یہ تیغزنی کا مقابلہ ضرور دیکھوں گی۔ اس موقع پر اناہیتا نے بریسین کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور الجھن تھی۔ بریسین نے اس کے سامنے اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ لیا، اپنے جسم کو بھی اچھی طرح چھپایا اور ایک موٹی لمبی شال اپنے اوپر اوڑھ لی، صرف اپنی آنکھیں کھلی رہنے دیں۔ اس کے بعد وہ خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اناہیتا بھی اچانک تیزی سے حرکت میں آئی۔ اس نے خیمے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک شال اٹھا لی، پھر اسی طرح اپنے جسم اور چہرے کو بریسین کی طرح مکمل طور پر ڈھانپ لیا اور صرف آنکھیں نمایاں رہنے دیں۔ اس کے بعد دونوں بہنیں ایک کے پیچھے ایک خیمے سے باہر نکلیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی ان عورتوں کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئیں جو تیغزنی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے پہلے ہی جمع ہو چکی تھیں۔ میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے کرٹیز جب اس مقام پر پہنچا جہاں پارمینو اور لیوٹس کھڑے تھے تو دونوں نے باری باری آگے بڑھ کر اس سے پرجوش مصافحہ کیا۔ اس لمحے فضا میں ایک عجیب سا سنجیدہ اور پر اثر سکون چھا گیا تھا۔ پھر پارمینو نے کرٹیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کرٹیز، میں اس نوجوان کو تمہارا تعارف تمہاری آمد سے پہلے ہی کرا چکا ہوں اور تمہارے حالات بھی مختصراً اسے بتا چکا ہوں۔ اس کا نام لیوٹس ہے اور اسی کے ساتھ تمہارا تیغزنی کا مقابلہ ہوگا۔ پارمینو نے یہ کہنے
کے بعد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ ایک دوستانہ اور مخلصانہ مقابلہ ہوگا، اس میں کسی قسم کی دشمنی یا ذاتی رکاوٹ کا کوئی جذبہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں فوراً اسے مغلوب قرار دے دوں گا۔ اب تم دونوں اپنی اپنی ڈالیں اور تلواریں سنبھال لو، اس کے بعد میں اگلی ہدایت دوں گا۔ پارمینو کی ہدایت پر کریٹس اور لیوٹس دونوں نے اپنی تلواریں مضبوطی سے تھام کر ڈالیں سنبھال لیں۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور آنکھوں میں چمک واضح نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر پارمینو نے دوبارہ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جہاں تم اس وقت کھڑے ہو وہاں سے 5 قدم گن کر پیچھے ہٹ جاؤ۔ پارمینو کے کہنے پر دونوں نے آہستہ آہستہ 5 قدم گنتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ قائم ہو گیا۔ پارمینو نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میری طرف پوری توجہ سے دیکھو، جو ہی میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کروں تم فوراً مقابلے کی ابتدا کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی کریٹس اور لیوٹس دونوں پوری توجہ کے ساتھ پارمینو کی طرف دیکھنے لگے۔ میدان میں کھڑے یونانی لشکری اور تماشائی بھی سانس روکے انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ پارمینو نے آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اسی لمحے کریٹس اور لیوٹس اپنی ڈالیں سنبھال کر تلواریں لہراتے ہوئے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ شروع میں دونوں بڑے اعتدال اور احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے، کبھی آگے بڑھتے کبھی رک کر وار روکتے۔ آہستہ آہستہ مقابلے میں گرمی اور شدت آتی چلی گئی اور حملے تیز ہونے لگے تھے۔ ابتدا میں یونانی سالار لیوٹس خود کو مطمئن اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ دراصل اس کا خیال تھا کہ کریٹس نے اس سے پہلے نہ تو کسی لشکر کی قیادت کی ہے اور نہ ہی وہ مسلسل جنگوں میں شریک رہا ہے، اس لیے یقیناً وہ تیغزنی کے فن میں زیادہ ماہر نہیں ہوگا۔ مگر جیسے جیسے مقابلہ طول پکڑنے لگا ویسے ویسے کریٹس کے حملوں میں حیران کن تیزی اور خطرناک شدت پیدا ہونے لگی۔ اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کریٹس ایسے برق رفتار اور کاٹدار وار کرنے لگا جنہیں لیوٹس بڑی مشکل اور پوری قوت لگا کر روک رہا تھا۔ پھر لیوٹس نے اچانک محسوس کیا کہ کریٹس محض ایک عام لڑنے والا نہیں بلکہ حملہ آور ہوتے ہوئے ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب وہ وہی سادہ کریٹس نہیں رہا تھا بلکہ کسی صحرائی بدھو کی طرح ایک بے قابو بگولا بن چکا تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو رون ڈالنے کی طاقت رکھتا تھا۔ کچھ دیر تک مزید سخت ٹکراؤ جاری رہا، تلواروں کی جھنکار فضا میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک کریٹس ایک جھٹکے سے ہوا میں اچھلا، اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھر آئی، بلند آواز میں ایک نعرہ لگایا اور اگلے ہی لمحے اپنی تلوار کو پوری طاقت کے ساتھ نیچے کی طرف دے مارا۔ اس زبردست وار نے لیوٹس کی تلوار کو دستے کے قریب سے کاٹ کر رکھ دیا۔ لیوٹس کی تلوار 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گری جبکہ اس کا دستہ اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سارا میدان ساکت ہو گیا اور اسی لمحے کریٹس پیچھے ہٹ کر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران پارمینو مسکراتا ہوا آگے بڑھا، پہلے لیوٹس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیوٹس اپنی نشست کی طرف چلے جاؤ، کریٹس تم سے مقابلہ جیت چکا ہے۔ پارمینو کے ان الفاظ پر لیوٹس آگے بڑھا اور پرجوش انداز میں کریٹس سے مصافحہ کیا، اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر جیت پر اسے مبارکباد دی اور پھر میدان سے باہر چلا گیا۔ لیوٹس کے جانے کے بعد پارمینو کریٹس کی طرف متوجہ ہوا اور سنجیدگی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ کریٹس نے خاموشی سے اپنی تلوار نیام میں ڈالی، ڈال کو اپنی پشت پر باندھا اور بغیر کچھ کہے پارمینو کے ساتھ چل پڑا۔ عورتوں کے ہجوم میں کھڑی بریسین مڑی اور ساتھ ہی اناہیتا کو کونی مارتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آؤ اب اپنے خیمے میں چلیں۔ اناہیتا خاموشی سے بریسین کے پیچھے چل پڑی۔ دونوں بہنیں اپنے مخصوص خیمے میں داخل ہوئیں، جن چادروں میں انہوں نے خود کو چھپا رکھا تھا وہ ایک طرف رکھ دیں۔ پھر بریسین کے چہرے پر فکرمندی کے سائے لہرانے لگے اور بے چینی سے کہنے لگی، اناہیتا بہن تم شاید یہ سوچتی ہوگی میں یہ کیوں بار بار تمہارے سامنے کریٹس کا ذکر چھیڑ دیتی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اسے اپنا بھائی کہہ چکی ہوں اور سگے بھائیوں جیسی ہی محبت میرے دل میں اس کے لیے جاگ اٹھی ہے۔ اب مجھے پل پل یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ نہ جانے اس معصوم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جس وقت اس نے تیغزنی کے کٹھن مقابلے میں فتح حاصل کی تھی۔ یقین جانو میری خوشی اور دل کے سکون کی کوئی انتہا نہ تھی، مگر اب میں پھر سے گہرے تفرقات اور اندیشوں کے سمندر میں ڈوب گئی ہوں،
کیونکہ رومنوں کا سالار پارمینو اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے اور مجھے ڈر ہے یہ مقابلہ جیتنا کہیں اس کے لیے مصیبت نہ بن جائے اور اسے اس کی سزا نہ دی جائے۔ اناہیتا نے بریسین کی ان جذباتی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ دونوں بہنیں خاموشی سے خیمے میں بچھی ایک نشست پر بیٹھ گئیں۔ وہاں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا اور ماحول پر گہری خاموشی طاری تھی۔ دوسری طرف سالار پارمینو کرٹیس کو ساتھ لیے سکندر اعظم کے پاس پہنچا۔ سکندر مقابلہ ختم ہونے کے بعد پہلے ہی اپنے شاہی خیمے میں جا چکا تھا، جبکہ باقی سپاہی اور لشکری بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ پارمینو نے باقاعدہ اجازت طلب کی اور کرٹیس کو لے کر سکندر کے سامنے حاضر ہوا۔ سکندر جو جو جلال کا پیکر تھا اپنی جگہ سے اٹھا، بڑے تپاک سے کرٹیس سے ملا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر سکندر نے اپنی گہری نظریں کرٹیس کے چہرے پر جمائی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے جب خیمے میں میری تم سے گفتگو ہوئی تھی اس وقت تمہاری باتوں اور منفرد عادات نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا، لیکن اب تم نے میرے نامور سالار لیوٹس کو شکست دے کر میرے دل میں ایک خاص اور بلند مقام حاصل کر لیا ہے۔ میرے عظیم لشکر میں لیوٹس ایک ایسا ماہر تلوار باز تھا جس کا شمار چوٹی کے بہترین جنگجوؤں میں ہوتا تھا، مگر تم نے جس مہارت اور آسانی سے اسے زیر کیا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی ایک بے مثال، لاجواب اور نہایت ہی خطرناک تیغزن ہو۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں اپنے لشکر میں سالار اعلیٰ کے باوقار عہدے پر مقرر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اپنا خاص مشیر بھی نامزد کرتا ہوں۔ میرے اس عظیم الشان لشکر میں بہت سے تجربہ کار سالار موجود ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سالار میرا مشیر بھی ہو۔ صرف چند چوٹی کے چیدہ چیدہ جرنیل ایسے ہیں جو سالاری کے ساتھ ساتھ میرے مشیر ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں، اور آج سے ان خاص سالاروں اور قابل اعتماد مشیروں کی فہرست میں تمہارا نام بھی فخر کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ اس بارے میں مورخین بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں۔ سکندر نے حقیقت میں کرٹیس کی صلاحیتوں کو بام کر اسے اپنا مشیر مقرر کر لیا تھا، اور اس بات کا تاریخی پس منظر بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان کا باپ ماضی میں ایرانی فوج کے ایک بڑے حصے کی سالاری کے فرائض سر انجام دیتا رہا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد سکندر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر دوبارہ اپنی گہری نظریں کرٹیس پر جماتے ہوئے بڑے پراعتماد لہجے میں کہنے لگا، میرے خیال میں اب تمہیں یہاں سے اٹھنا چاہیے اور اپنے مخصوص خیمے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہیے تاکہ اپنی تھکن دور کر سکو۔ اور سنو، ابھی تھوڑی دیر تک میں اپنے سالار پارمینو کے بیٹے فلوٹس کو طلب کروں گا اور اسے خاص طور پر یہ شاہی حکم جاری کروں گا کہ وہ اگلے چند دن مسلسل تمہارے ساتھ رہے۔ وہ تمہیں میرے لشکر کے تمام بڑے اور اہم سالاروں سے باقاعدہ متعارف کرائے گا، وقتاً فوقتاً تمہیں اپنے ساتھ لے کر عام لشکریوں کے درمیان بھی جائے گا تاکہ تمام سپاہی اور جنگجو اچھی طرح جان لیں اور پہچان لے کہ تم اب ان کے صف اول کے بڑے سالاروں میں سے ایک ہو۔ سکندر ایک بار پھر رکا اور کچھ سوچتے ہوئے مزید کہنے لگا، تمہاری معلومات کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پارمینو کے 2 جری بیٹے میرے لشکر میں اپنی خدمات دے رہے ہیں اور وہ دونوں بھی سالار کے عہدے پر فائز ہیں، جن میں سے ایک کا نام فلوٹس ہے اور دوسرے کا نام نکانور ہے۔ اب تم اطمینان سے جا کر آرام کرو۔ کرٹیس جب سکندر کا یہ حکم سن کر اٹھا اور شاہی خیمے سے باہر نکلا، این اسی وقت پارمینو بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر سکندر کو بڑے آداب سے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے عظیم بادشاہ، اگر آپ مجھے ایک لمحے کی اجازت دیں تو میں ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع پر کرٹیس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے رضامندی کے انداز میں اپنی گردن ہلائی۔ پارمینو فوراً خیمے سے باہر نکلا اور کرٹیس کو آواز دے کر رکنے کا اشارہ کیا۔ کرٹیس وہی رک گیا۔ جب پارمینو اس کے قریب پہنچا تو اسے مخاطب کر کے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، میں فوراً واپس سکندر کے پاس جاؤں گا کیونکہ میں اس سے صرف ایک لمحے کی اجازت لے کر باہر آیا ہوں۔ دراصل میرے ذہن میں ایک نہایت ضروری منصوبہ ہے اور میں دوبارہ سکندر کی خلوت میں جا کر اسے اس بات پر آمادہ کروں گا۔ اب اسے باقاعدہ شادی کر لینی چاہیے۔ کرٹیس، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو 2 خواتین ہیں ان میں سے ایک کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے جو کبھی ممنون کی شریک حیات تھی اور بلا کی
حسین اور بے انتہا خوبصورت ہے، مگر دوسری لڑکی کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ اس وقت میرے دل و دماغ میں یہی خیال گردش کر رہا ہے کہ میں سکندر کو یہ مشورہ دوں کہ وہ اب اپنی یہ تنہا زندگی ختم کر دے اور برسین کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے۔ اگر میں سکندر کے سامنے یہ تجویز رکھوں تو کیا اس معاملے میں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ پارمینو کی یہ پرکشش بات سن کر کریٹیس نے گہری اور خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بڑے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، پارمینو، ان دونوں لڑکیوں سے میرا کوئی خونی یا نسبتی رشتہ نہیں، بلکہ برسین تو میری منہ بولی بہن ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ بھائی کہہ کر مخاطب کرتی ہے اور سگی بہنوں جیسے ہی بے لوث چاہت اور خلوص اس نے مجھے دے رکھا ہے۔ اگر وہ خود اپنی مرضی سے سکندر کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جائے تو پھر بھلا میں کون ہوتا ہوں اس معاملے میں اعتراض کرنے والا یا روک ٹوک کرنے والا؟ کریٹیس کے یہ بے باک اور صاف الفاظ سن کر پارمینو کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور بڑے پیار سے کریٹیس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، بہت خوب، اب تم اطمینان سے اپنے خیمے کی طرف جاؤ اور میں واپس سکندر کے پاس جاتا ہوں۔